نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ حضرات کرام، آج کے درس قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 78 تلاوت کی ہے۔ ذکر یہ چل رہا ہے کہ مدینہ طیبہ میں اہل کتاب کی کافی آبادی تھی اور ان میں بہت سارے طبقات تھے۔ ایک گروہ تو وہ تھا کہ جنہوں نے اسلام کی حقانیت کو قبول کر لیا، ایک گروہ وہ تھا جو علماء کا تھا، جو تورات کے اندر تحریف کرتے تھے، خود بھی گمراہ تھے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کی کوششیں کرتے تھے۔ ایک گروہ ان میں وہ تھا کہ جو جہالہ کا تھا، جو محض خوش عقیدگی کی بنیاد پر اپنے گمراہ کن علماء کی باتوں کو سنتے تھے، ان کو مانتے تھے اور ان سے عقیدت رکھتے تھے۔ اللہ جل شانہ وعم نوالہ نے اس آیت کریمہ میں ان جہالہ کا ذکر فرمایا ہے۔ یوں تو اہل کتاب میں بعض وہ جہالہ اور بے پڑھے بھی ہیں کہ جو کتاب اللہ کو بالکل بھی نہیں جانتے، جو ان کے گمراہ کرنے والے علماء نے اپنی مرضی کے موافق میٹھی میٹھی باتیں گڑھ رکھی تھیں، انہوں نے ان باتوں کو اپنی رائے کے مطابق پا کر یاد کر لیا اور اپنے خیال میں ان کو تورات کے مضامین اور خلاصہ سمجھ کر خوش ہوتے تھے کہ ہم نے تو کتاب اللہ کا لب لباب نکال لیا، ہم نے تو اللہ کی کتاب کی حقیقت کو جان لیا۔ وہ جہالہ توریت کی عبارت کو بے سوچے سمجھے طوطے کی طرح پڑھ لیتے تھے، اس کے مضامین تک ان کی رسائی نہیں تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ کتاب اللہ کو اور اس کی عبارت کو پڑھتے تو تھے مگر اس کے حقائق سے واقف نہیں تھے۔ اسی قسم کے کچھ لوگ مسلمانوں بھی موجود ہیں، ان میں بعض گمراہ کرنے والے علماء بھی ہیں جو کہ قرآن عظیم اور احادیث مبارکہ کی تحریف معنوی میں دن و رات مشغول رہتے ہیں۔ بعض وہ ہیں کہ جو مسلم نما کفار ہیں، جو غیروں کی مرضی پر اپنا دین و مذہب اور قوم قربان کرنے پر تیار رہتے ہیں۔ بعض وہ جہالہ بھی ہیں جنہوں نے قرآن عظیم کے اردو ترجمے دیکھ کر کچھ نوٹ لگا رکھے ہیں اور اپنے کو بڑا عالم، بڑا مفسر اور محدث اعظم سمجھتے ہیں۔ حقیقت میں یہ بے عمل ہونے کی وجہ سے، حقائق اسلام کو نہ جاننے کی وجہ سے خود بھی بھٹکے ہوئے ہیں اور اپنے متبعین کو بھی راہ راست سے ہٹاتے ہیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ علم چنداں کے بیشتر خوانی، چو عمل در تو نیست نادانی، نہ محقق بود نہ دانش مند، چار پائے برو کتاب چند۔ علم انسان کتنا ہی حاصل کر لے، اگر اس علم کے مطابق اس کا عمل نہیں ہے تو نہ وہ محقق ہے نہ مدقق ہے، بلکہ وہ تو چوپایا ہے جس کے اوپر کتابیں لدھی ہوئی ہیں۔ اسی طریقے سے یہودیوں میں ایک طبقہ تھا کہ جو نرا جاہل تھا، جیسے ان کے مقتدا اور ان کے پیشوا ان کو بتایا کرتے تھے، چاہے وہ حق ہو یا باطل ہو، ان جہالہ کا کام تھا کہ ان کو مان لینا اور ان کی تصدیق کرنا،
اور خود بھی گمراہ ہونا اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اس مقام پر وَمِنْهُمْ میں من تبعیض کے لیے ہے، یعنی بعض کے معنی میں، یعنی بعض لوگ ان میں یعنی یہود میں وہ ہیں امیون جو ان پڑھ ہیں، لا یعلمون الکتاب، جو کتاب کو نہیں جانتے ہیں۔ اس مقام پر کتاب سے مراد تورات ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ لا یعلمون الکتاب، جو کتاب کو نہیں جانتے، الا امانیہ، مگر من گھڑت، یعنی جیسے ان کے علماء نے ان کو بتا دیا وہی اس کے اوپر یقین کر لیا، خود اپنی کوئی تحقیق نہیں، خود کوئی جانکاری نہیں، خود کوئی مطالعہ ان کا نہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، نہیں ہیں وہ مگر نرے گمان میں، یعنی خالص گمان ہے ان کا کہ ہم حق پر ہیں اور ہم جو سمجھتے ہیں وہ صحیح ہے۔ اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، امیون یہ امیون کی جمع ہے، اور یہ امیون امن سے بنا ہے جس کے معنی ہے اصل۔ ماں کو کہتے ہیں کیونکہ وہ اولاد کی اصل ہوتی ہے۔ مکۃ المکرمہ کو القریٰ یعنی شہروں کی اصل، تو چونکہ وہ سارے شہروں کی اصل ہے اس لیے مکۃ المکرمہ کو القریٰ کہتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کو الکتاب کہا گیا ہے اس لیے کہ وہ قرآن عظیم کی اصل ہے، اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کہا گیا ہے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سارے عالم کی اصل بنایا ہے۔ سارا عالم آپ کے ہی وسیلے سے، آپ کے ہی توسل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اس لیے سارے عالم کی اصل آپ ہیں۔ تو وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، بعض ان میں سے ان پڑھ ہیں۔ امیون کے معنی یہاں پر ان پڑھ، لا یعلمون الکتاب، جو کتاب کو نہیں جانتے، الا امانیہ، مگر من گھڑت۔ امانی یہ امنیتن کی جمع ہے، اور اس کے معنی ہے گڑھی ہوئی چیزیں، جیسے کہ انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ ہم جو ہیں وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، اس کے بیٹے ہیں، جو چاہے کریں، ہماری کوئی پکڑ نہیں ہوگی، کسی طرح کی ہماری گرفت نہیں ہوگی، ہمارے باپ دادا خدا کی مرضی بدل سکتے ہیں، خدا ہم کو پکڑے گا تو وہ جبراً چھڑا دیں گے، یا یہ کہ یہود کو 7 یا 40 دن سے زیادہ کا عذاب نہیں ہوگا، یا یہ ان کا من گھڑت تخیل تھا کہ یہود کی شریعت قیامت تک باقی رہے گی، کبھی منسوخ نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ساری چیزیں ان کی گڑھی ہوئی تھیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے الا امانیہ فرمایا۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور یہ جو تھے وہ محض گمان کے اندر تھے، ان کا یہ گمان تھا، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ حضرات اکرام، اس آیت کریمہ سے بہت سارے فوائد ہم کو حاصل ہوئے۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ دینی معارف نظری ہیں، یعنی غور و فکر سے ان کو حاصل کیا جاتا ہے۔ بد ہی نہیں ہے کہ جو بنا غور و خوض کے، بنا غور و فکر کے حاصل ہو جائیں۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ دینیات میں یقین ضروری ہے، ظن اور گمان ناکافی ہے۔ محض ظن کے اوپر اور گمان کے اوپر دینیات کو موقوف کرنا یہ غلط ہے، یہ یقینی چیزیں ہیں۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ عقائد کے اندر تقلید درست نہیں، ہم مقلدین ہیں صرف فروعات میں نہ کہ عقائد میں، یعنی ہم توحید کے قائل ہیں، ہم رسالت کو مانتے ہیں، حشر و نشر کو مانتے ہیں، یہ ہم اس میں کسی امام کی تقلید نہیں کرتے، بلکہ ہم
تقلید نہ کر کے حقائق کے اوپر مبنی مانتے ہیں۔ ان چیزوں کا تعلق حقائق سے ہے، دلائل سے ہے، ظنیات سے اور محض تقلید کے اوپر موقوف نہیں ہے۔ اور چوتھا فائدہ ہمیں یہ معلوم ہوا کہ وہ عالم کہ جو گمراہ کرنے والا ہو اور اس کی جو پیروی کرتے ہو لوگ، وہ دونوں برابر کے گمراہ ہیں۔ اگرچہ عالم کا عذاب دگنا ہے کیونکہ وہ گمراہ خود بھی ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہا ہے۔ اور ایک فائدہ ہمیں یہ حاصل ہوا اس آیت کریمہ سے کہ عالم کے اوپر فرض ہے کہ وہ صحیح مسائل لوگوں کو بتائے، خود بھی عمل کرے۔ اسی طریقے سے جاہل کے اوپر بھی فرض ہے کہ سچے علماء کی صحبت اختیار کرے، نہ کہ وہ علماء کہ جو بے عمل ہوں، جھوٹے ہوں، راستے سے ہٹے ہوئے ہوں، ان کی پیروی نہ کرے، کیونکہ ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ جس کا لباس زیادہ چمکدار ہے، جس کی دستار زیادہ چمکدار ہے تو وہ مبنی برحق بھی ہو۔ بہت سارے وہ ہوتے ہیں کہ لباس تو ان کے گرد آلود ہوتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقائق کا عرفان ان کو عطا فرمایا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں بہت تحقیق کے ساتھ علماء ربانیین کی صحبت اختیار کرنا چاہیے۔ اور ایک فائدہ اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ حاصل ہوا کہ خود دین سے بالکل بے خبر رہنا سخت جرم ہے۔ عقائد اور ضروری مسائل سیکھنا ہر مسلمان کے اوپر فرض عین ہے۔ پورا عالم دین بننا فرض کفایہ ہے۔ اپنے بچوں کو اتنا علم دین سکھاؤ کہ وہ مسلمان رہیں، کفار کا شکار نہ بن جائیں۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، بقدر ضرورت علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت دونوں کے اوپر فرض ہے، لہذا ہمیں علم دین بقدر ضرورت حاصل کرنا چاہیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہے کہ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللأعداء مال فإن المال یفنا عن قریب وإن العلم باق لا یزال۔ ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم کے اوپر راضی ہیں کہ اس نے ہمیں غیر فانی دولت عطا فرمائی ہے جو کبھی فنا نہیں ہوگی، وہ ہے علم، اور ہمارے اعداء کو، ہمارے دشمنوں کو وہ دولت دی ہے کہ جو دنیا ہی کے اندر فنا ہو جائے گی، آخرت میں اس کا کوئی مقام نہیں ہوگا۔ تو حضرات اکرام، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم علم دین بقدر ضرورت حاصل کریں، علماء ربانیین کی صحبتیں اختیار کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے شاعر کا عرفان ہمیں حاصل ہو۔ مولا رب العزت نے اس آیت کریمہ میں ہمیں یہی درس دیا ہے، اور جہالہ کی مذمت فرمائی ہے کہ جو اپنے گمراہ کن علماء کی تقلید کے اندر اسلام کی مخالفت کرتے تھے اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں مصروف رہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب حضرات کو قرآن عظیم کو سمجھنے، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نحمدہ